اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور عافیت کے ساتھ رکھے، آمین۔ آج ہم سورۃ النساء کی آیہ نمبر 24 پڑھیں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پچھلا سبق ہمارا محرمات کے بارے میں تھا، اور اسی کی کنٹینیویشن ہے اگلی آیت میں بھی۔ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضی، آمین۔ شروع کرتے ہیں، اور آپ کا 5واں پارہ شروع ہو گیا ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات، اور شادی شدہ عورتیں، من النساء، عورتوں میں سے، الا، مگر، ما، جو، ملکت، مالک ہوئے، ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ۔ ایمان یمین کی جمع ہے، دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں۔ اور محصنات جو ہے نا، المحصنہ کی جمع ہے، ہا صاد نون اس کا روٹ لیٹر ہے۔ حصن قلعے کو کہتے ہیں، قلعہ۔ تو جو عورت شادی کر لیتی ہے نا، وہ قلعہ بند ہو جاتی ہے، وہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ اب وہ ایک کہتے ہیں کنارے لگ گئی، اپنے ٹھکانے پہ ہے، تو اس کی طرف کوئی ایسی نوشن کے ساتھ نہیں سوچ سکتا کہ اس سے شادی کر لوں یا اس کے ساتھ، نو، وہ محفوظ ہو گئی، قلعہ بند ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب اللہ، کتاب لکھی ہوئی بات ہے، کافتہ با سے، اللہ اللہ کی۔ اب یہ کتاب اللہ جو ہے نا، یہ مضاف الیہ ہے، یعنی ایک اسم، دو اسم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا اسم جو ہے اس پہ ال نہیں لگ سکتا، خاص نہیں بن سکتا۔ آپ کو پتہ ہے الف اور لام لگ جائے نا تو وہ پراپر ناؤن ہو جاتا ہے۔ جیسے الکتاب، کوئی خاص کتاب ہے، ہر کتاب کی بات نہیں، کتابن ہوگی نا، اگر اس کے آخر میں یہ 2 فتح 2 ضمہ 2 کسرہ لگی ہوں گی تو وہ اس کو کہتے ہیں نکرہ، کامن ناؤن، کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، کوئی سی کتاب۔ لیکن جب اس کے شروع میں ال لگ جائے نا تو
یہ لام تعریف ہوتا ہے، یعنی یہ کوئی خاص ہے ناؤن، یہ پراپر ناؤن ہے، تو پہلے کو ال نہیں لگے گا لیکن دوسرے کو مضاف الیہ کو ال لگتا ہے، ٹھیک ہے. سو دو ناؤن آگے پیچھے آئیں اور جو بعد والا ناؤن ہو اس کے آخر میں کسرہ لگی ہو، ٹھیک ہے. کسرہ کس کو کہتے ہیں؟ زیر کو. تو وہ مضاف الیہ ہوتے ہیں، یعنی اس کے معنی کے بیچ میں کا کی کے آتا ہے. اللہ کی کتاب، اللہ کا بندہ، ٹھیک ہے نا، اللہ کی آیات، ایسے کا کی آئے گا. تو کتاب اللہ، اب دیکھیں پہلے اسم کو ال نہیں لگی، دوسرے کو لگی ہوئی ہے، اور اس کے آخر میں دوسرے والے کے آخر میں کسرہ لگی ہے. تو مضاف الیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا تعلق کسی سے ہونا. مضاف جس کا تعلق ہو، مضاف الیہ جس کے ساتھ تعلق ہو، ٹھیک ہے. تو کتاب ہے جس کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ سے. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. علیکم، تم پر. علی اور کم مل کے، ٹھیک ہے، دو حرف جر ہے اور پھر ضمیر ہے. اب یہ لفظ میں بول رہی ہوں تاکہ آپ کے کان عادی ہو جائیں. ضمیر کس کو کہتے ہیں؟ نام کی جگہ جو بھی چیز استعمال ہو. جیسے میں کہتی ہوں ساجدہ نے یہ بات کہی، وہ کہہ رہی تھی. اب میں نے ساجدہ کو دوسری دفعہ نہیں استعمال کیا، میں نے وہ کا ورڈ یوز کیا، تو وہ کیا ہوگا؟ ضمیر. نام کی جگہ جو بھی چیز آپ استعمال کرتے ہیں، جیسے ہی، شی، اٹ، دے، یہ یوز کرتے ہیں، تو یہ سارے پروناؤنس ہوتے ہیں نا، ضمیر ہوتے ہیں. تو کم جو ہے وہ ضمیر ہے. وَأُحِلَّ، ہا لام لام سے. حل کا مطلب ہوتا ہے گرہ کھول دینا، گرہ حلال کر دینا. اللہ تعالیٰ نے اس کی گرہ کھول دی ہے، حلال کر دی ہے. وَحِلَّ، اور حلال کیا گیا، لکم، تمہارے لیے، ما، جو، وراء، علاوہ ہے، ذالکم، ان کے، یعنی ان عورتوں کے علاوہ یہ جو پیچھے ساری محرمات گزری تھیں اور شادی شدہ عورتیں، ان کے علاوہ باقی سب عورتیں حلال ہیں تمہارے لیے. ان، یہ کہ تبتغوا، تم حاصل کرو، باغین یا سے ہے، بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کے ساتھ. اب آپ دیکھیں کہ اموالکم، ابھی میں آپ کو حرف جر اور اس کا نہیں بتاتی، ابھی آپ مضاف الیہ چونکہ میں نے شروع کر دیا، تو آپ دیکھیں اموالکم، اگر اس کو ویسے ٹرانسلیٹ کریں نا، تم کے مال، یعنی تمہارے مال، ٹھیک ہے نا. تو اس میں آپس میں رشتہ ہے نا، مال ہے لیکن کس کے ہیں؟ تمہارے، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. اب اس کو جر اس لیے نہیں لگی کہ جو ضمیر ہوتی ہے وہ اپنی شکل نہیں بدلتی، ورنہ آپ کو جر نظر آتی، ٹھیک ہے. لیکن کا کی کے کا مفہوم ہوگا اور دو ناؤنس جن کے آپس میں تعلق ہوگا تو وہ مضاف الیہ ہی ہوں گے. بِأَمْوَالِكُمْ، تمہارے مالوں کے ساتھ، محصنین، پاک دامن بنتے ہوئے، یعنی اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہوئے. ہا صاد نون سے ہی ہے نا، ابھی ہم نے اس کی ڈیفینیشن دیکھی ہے. غیر، نہ کہ، مصافحین، بدکاری کرنے والے بن کر. مصافحین سین فا ہا سے ہے. صفحہ کا مطلب ہوتا ہے پانی بہانا. تو یہاں پر یعنی جنسی تعلق کی بات کی جا رہی ہے کہ صرف شہوت کے لیے نکاح نہیں کرنا. تو نکاح کی دو چیزیں ہوتی ہیں. نکاح جو صرف عیش کے لیے کیا جائے وہ ناپسندیدہ ہے، اور نکاح کیا ہی اس لیے جائے پہلے سے ہی طلاق کی نیت ہو، وہ بھی ناپسندیدہ ہے. نعوذ باللہ، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس وقت معاشرے میں چل رہی ہیں، وہ ایسی ہیں جن کے اوپر صریحاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور اس کے کرنے والے، کرانے والے کے اوپر لعنت کی گئی ہے. جیسے دیکھیں حلالہ کا اس لیے عمل کیا جاتا ہے، پری پلانڈ، اور عورتوں کی بے حرمتی کی جاتی ہے اس کے ذریعے سے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی جاتی ہے، اور یہ سوچے بغیر کہ یہ نہ صرف یہ کہ عورت کے ساتھ زیادتی ہے بلکہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت واجب آ جاتی ہے. آدمی کیا کرتا ہے؟ غصے میں آتا ہے اور اپنے غصے کی بری عادت کی وجہ سے
عورت کو ایک سٹنگ میں طلاق دیتا ہے، پھر 3 مہینے گزر جاتے ہیں، پھر کسی وقت غصہ چڑھا پھر طلاق دے دی، دوسری طلاق ہو گئی، ابھی بھی رجوع کا حق باقی ہے، پھر جب تیسری دفعہ طلاق دیتا ہے تو پھر تو عورت وہ طلاق کے بائن ہو جاتی ہے نا، یعنی اب وہ عورت اس کی طرف وہ رجوع نہیں کر سکتا، اب وہ چلی جائے گی گھر سے، اور اس سے وہ شادی بھی نہیں دوبارہ کر سکتا۔ پہلی 2 طلاقوں میں اس کے پاس یہ حق موجود ہوتا ہے کہ یا تو وہ عدت کے دوران 3 طہر کی جو عدت ہوتی ہے اس کے دوران اس عورت کے ساتھ تعلق قائم کر لے، اگر وہ 3 طہر گزر جاتے ہیں تو نکاح کر سکتا ہے۔ پھر دوسرا کارڈ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، غصہ چڑھا تو وہ کہہ دیا کہ میں نے تمہیں طلاق دی، یہاں سے چلی جاؤ، تو وہ دوسری طلاق ہو جاتی ہے۔ پھر بھی 3 طہر میں اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو واپس لے لے اور اس کے دوران، اور اگر وہ 3 مہینے گزر جاتے ہیں تو پھر دوبارہ سے نکاح پڑھا لے اسی شرائط کے ساتھ، تو بھی وہ لے سکتا ہے اپنی بیوی کو واپس۔ لیکن اگر وہ تیسری سٹنگ میں تیسری دفعہ طلاق دیتا ہے تو اب عورت اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے، عورت گھر سے نکل جاتی ہے، اس کے ساتھ وہ نکاح نہیں کر سکتا، اس کو واپس لا نہیں سکتا، چاہے روئے دھوئے اور چاہے 100 دلیلیں دے کہ میں نے مذاق کیا تھا، میں نہیں چاہتا تھا، میری نیت نہیں تھی، اب منہ سے کہہ دیا ہے۔ اب جب وہ عورت بھی ظاہر ہے روتی ہے، بچوں والی ہو تو اس کو تکلیف ہی ہونی ہے نا کہ میں تو گھر سے بے گھر ہو گئی ہوں اپنے شوہر کی نا سمجھی اور بے وقوفی اور جاہلیت کی وجہ سے اور اس کے غصے کی وجہ سے، تو اب میں کیا کروں؟ وہ پریشان ہوتی ہے، اب یہ ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں کہ اب اچھا، اور ایسے ہی ناہنجار قسم کے کوئی نہ کوئی مشورے دینے والے پیدا ہو جاتے ہیں جو کہتے ہیں حلالہ کرا لو۔ حلالہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اس کو کیا گیم بنا لی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اس کا نکاح کسی سے کر دو، اگر خاموشی سے کرنا ہے تو وہ بتا رہے تھے کہ کسی نے دیور کے ساتھ ایک رات کے لیے نکاح کر دیا اور پھر اس سے طلاق دلوا کے جوہر نے واپس اس سے نکاح پڑھوا لیا۔ یہ پری پلانڈ چیز نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو گھر کے اندر ہی ماں باپ اور گھر والے عورت کو پریشرائز کر کے اور اس کو حلالہ پہ مجبور کر دیتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ بس ایک دن کی بات ہے، اس کے ساتھ نکاح پہ رہو اور پھر واپس آ جائے۔ عورت کوئی کھلونا ہے؟ اس کے جذبات سے اس کے جسم کے ساتھ کوئی کھیلا جا سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود عورت کی حفاظت کی ہے، اس کے حقوق کی حفاظت کی ہے۔ تو اگر سسر، ساس، شوہر یہ کام اس سے زبردستی کروا رہے ہیں تو وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں، اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا۔ اللہ کی آیات میں تو یہ بتایا گیا کہ اب وہ عورت جس سے چاہے نکاح کرے، وہ اس مرد کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ اب وہ مرد اگر نیچرل طریقے سے کوئی کام ہوتا ہے اور وہ شوہر جو دوسرا والا ہے وہ اس کو طلاق دیتا ہے، پھر یہ واپس پلٹ کے اپنے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ اگر وہ دوسرا شوہر مر جاتا ہے اور وہ عدت گزارتی ہے اور اس کے بعد یہ پہلا والا شوہر کہتا ہے کہ میرے پاس میرے نکاح میں آ جاؤ، تو یہ آ سکتی ہے۔ لیکن یہ پری پلانڈ نہیں ہوتی چیز، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ جیسا اس کے تقدیر میں لکھا ہوتا ہے اور وہ واقعات ہو رہے ہوتے ہیں اس کے حساب سے، ادروائز پوری زندگی کے لیے وہ عورت اس کے اوپر حرام ہے۔ اب یہ ناسمجھی اور لا علمی اور جہالت کی بات ہے کہ اس کو ایک کھلونا بنا لیا جائے عورت کو کہ چلو تم کوئی نہیں چپ کر جاؤ، عزت رہ جائے گی، ورنہ کہاں جاؤ گی، تمہارے بچے کہاں جائیں گے۔ اس کو اتنا پریشرائز کرتے ہیں اور اس کو اتنی ٹینشن دیتے ہیں اور اس کو اس قدر تکلیف اور اذیت میں سے اور اس کی بے حرمتی کرتے ہیں، اس کو یا تو کسی غیر مرد کے ساتھ شادی کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ جس کے اوپر اس کا دل بھی نہ ہو، اور یہ بھی پلانڈ کیا ہوتا ہے کہ کل ہی آپ کو طلاق دے دے گا اور دوبارہ سے آپ کا چپ کر کے نکاح کرا دیں گے، اور اپنے بولنا نہیں ہے، کسی کو بتانا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورتوں کے بہت حقوق بتائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوت ہونے سے پہلے عورتوں کے حقوق کی بات کی ہے، حجۃ الوداع میں عورتوں کے حقوق کی بات کی ہے، لیکن گیس واٹ، نہ تو عورتوں کو اپنے حقوق کا پتہ ہے اور نہ ہی مردوں کو اپنے فرائض کا پتہ ہے۔ ہمارے ملکوں میں زیادہ تر مرد جاہل اور غصے والے، انا کے مارے ہوئے، اور موسٹلی ان کی انا بہت بڑی ہوتی ہے، ان کی بڑک مارنے کی عادت اور بوسٹ فلنس، اور ہر کام ان کی مرضی کا ہونا چاہیے ورنہ ہو ہی نہیں سکتا،
اور اگر وہ حرام حلال کچھ کرتے ہیں ان کو کوئی کویشچن کرنے والا پیدا نہیں ہو سکتا، اور یا پھر ایسے خاندان جو عورت کو مجبور کر دیتے ہیں، اور عورت کا مجھے یہ ورڈ تو بہت بڑا لگتا ہے لیکن صحیح ورڈ یہ ہے کہ استحصال کرتے ہیں، اس کے حقوق مارتے ہیں، اس کی عزت نفس مجروح کر دیتے ہیں، تو ایسے سارے لوگ گناہ گار ہیں اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہیں۔ میں نہیں یہ کہہ رہی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حلالہ کروائے وہ یعنی پلان کرے یا کروائے تو وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہے۔ وہ حدیث بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے، لیکن یہ ساری باتیں پتہ ہونی چاہیے۔ تو محسنین یعنی پاک دامن بن کر نکاح کریں، غیر مسافحین نہ کہ بدکاری کرنے والے، فمستمتعتم تو جو فائدہ اٹھایا تم نے بھی ساتھ اس کے، منہن ان عورتوں سے، فآتوہن دو ان کو یعنی ان عورتوں کو جن سے نکاح کر رہے ہو، اجورہن ان کے اجور، ان کے اجر یعنی مہر کو کہا جا رہا ہے، ان کے مہر دو، فریضہ بطور فرض کے، بطور احسان کے نہیں، آپ کوئی احسان نہیں کر رہے ان کو ان کا مہر دے کر، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر فرض کیا ہے، دینا ہی دینا ہے، اس کے بغیر نکاح کمپلیٹ نہیں ہوگا، اور وہ نکاح نہیں ہوگا اگر نہ دیا، وہ صفحہ ہوگی نا۔ ولا جناح اور نہیں کوئی گناہ علیکم تم پر، فیما اس معاملے میں، تراضیتم جو باہم رضامند ہوئے، بھی تم ساتھ اس کے، من بعد الفریضہ اس کے مہر کے بعد، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے، علیمن خوب علم والا، حکیمن خوب حکمت والا، اور من جو لم نہ یستطع استطاعت رکھتا ہو، منکم تم میں سے، طولاً فراخی کی، طا و لام سے ہے، طول کا مطلب ہے فراخی، وسعت، طول، لمبا ہونا، یعنی نہ نفقہ اور مہر کی وسعت نہ رکھتا ہو، ٹھیک ہے نا۔ ان یہ کہ ینکحا وہ نکاح کرے، المحصناتی خاندانی عورتوں کے ساتھ۔ اب محصنات کا نا ورڈ ڈفرینٹ میننگ میں آئے گا اور آپ کو کانٹیکسٹ سے پتہ چلے گا۔ اوپر ہم نے کیا پڑھا تھا، محصنات کس کو کہا، شادی شدہ عورتوں کو جو کہ محفوظ ہو جاتی ہیں، قلعہ بند ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں پر محصنات کس کا آیا ہے، خاندانی عورتوں کا، ٹھیک ہے نا، حسن سے، خاندانی عورتوں کا، آزاد عورتوں کا۔ اور ایک اور بھی ورڈ میننگ آئے گا، پاک دامن عورتوں کا، ٹھیک ہے۔ یہ سارے میننگز ہیں، تو آیت کی کانٹیکسٹ سے پتہ چلے گا۔ تو جو کوئی نا استطاعت رکھتا ہو نکاح کی، المحصنات محصنات سے، خاندانی عورتوں سے، یعنی اپنی کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے نا، کہ جیسا آپ کا خاندان ہے ویسے ہی دوسرا بھی خاندان ہے، تو خاندانی عورتوں سے نکاح نہ کر سکے، المومنات مومن عورتوں سے، فمما ملکت تو پھر اس میں سے جو ملکت مالک ہوئے، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، یمین کی جمع ہے، من فتیاتکم تمہاری لونڈیوں میں سے، المومنات جو مومن ہو، ان سے شادی کر لو، یعنی اسٹیٹس میں جو تم سے کم بھی ہوں اور جو لونڈی ہو اس سے شادی کر لو، لیکن شرط کیا ہے، وہ مومنہ ہو۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ عالم و زیادہ جانتا ہے، بھی ایمانکم، آپ دیکھیں ایمان اور ایمان میں فرق ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ باتیں بہت غور کرنے کی ہیں کہ مطلب بدل جاتا ہے فتح دمہ کسرہ لگانے سے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں، ایمان کو، فیتھ کو، تمہارے ایمان کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، باتوں کو من بعد، یعنی تم سارے بعض سے ہو، یعنی انسان ہی ہو نا سارے۔ فنکحوہن تو نکاح کر لو ان سے، یعنی کن سے، ان لونڈیوں سے، بإذن اہلہن ان کے اہل کی اجازت سے، ان کے مطلب جو ان کے اونرز ہیں ان کی اجازت سے، وآتوہن اور دو ان کو، اجورہن ان کے مہر۔ یہ ہے عدل اللہ تعالیٰ کا کہ لونڈیوں کے ساتھ بھی ان کے مہر دے کر نکاح کرو، ایسا نہیں کر سکتے کہ یہ تو لونڈی ہے، اس کو کیا پتہ پیسے کا، اس کو تو میں ویسے ہی لے لوں، نو، ان کے اجور دے کے بالمعروف بھلے طریقے کے ساتھ۔ معروف عرف سے ہے، یعنی اس زمانے کے حساب سے،
وقت کے حساب سے، یعنی 32 روپے 50 پیسے مہر رکھ دیں۔ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں کیا کہتے ہیں عورت کو؟ یہ مسنون مہر ہے۔ کس نے کہا مسنون مہر ہے؟ اللہ تعالیٰ تو معروف کی بات کرتا ہے۔ زمانے کے حساب سے جو اس ٹائم پر پیسے چل رہے ہیں، اب کروڑوں میں لاکھوں میں باتیں جا رہی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی، تو آپ مہر 32 روپے 50 پیسے رکھیں گے؟ استغفر اللہ العظیم۔ نہ قرآن پڑھا اور نہ سمجھا، اور من مانی باتیں نکال لی تاکہ کسی کو کچھ دینا نہ پڑے عورت کو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محصنات حصار نکاح میں محفوظ ہونے والیاں، یعنی ایسی لونڈیوں سے بھی شادی کرو جو نکاح کے حصار میں، قلعے میں بند ہونے والیاں ہوں، غیر مصافحات، نہ کہ بدکاری کرنے والیاں، اور نہ اور کیا نہ ہوں، یہ ان میں کوالٹیز نہیں ہونی چاہیے، ولا متخذات اخدان، اور نہ چھپے دوست بنانے والیاں۔ متخذات متخذتن کی جمع ہے، اور حمزہ خادال اس کا روٹ لیٹر ہے۔ اخدان خدن سے ہے، خادال نون، چھپے دوست، ٹھیک ہے۔ تو فائدہ پھر جب احسننا قید نکاح میں لائی جائیں، یعنی اس میں حصار میں ہو جائیں اس میں نکاح کے، فَإِن پھر اگر اتینا وہ آئیں، حمزہ تایا سے ہے، بفاحشۃ کھلی بے حیائی کو، فحاشین سے، فعلیہن تو اوپر ان کے ہے، نصف آدھا، ما جو علی المحصناتی اوپر پاک دامن عورتوں کے ہے، من العذاب عذاب میں سے، یعنی لونڈیوں کو سزا آدھی ملے گی اس سے جو خاندانی عورتوں کو ملتی ہے۔ میں آپ کو بھی تفسیر میں بتاؤں گی کیوں۔ ذالک یہ، لمن واسطے اس کے جو خشیہ ڈرے، العنتا گناہ سے، عین نون تا سے ہے عنت، ایسی تکلیف جس میں ہلاکت کا اندیشہ ہو۔ تو جو کوئی ڈرے گناہ سے، منکم تم میں سے، وَأَن اور یہ کہ تصبروا تم صبر کرو، خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اچھا، اب ان آیات کے بیچ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جیسے پہلے محرمات ساری گزری نا، کہ مائیں اور بہوئیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھپھیاں، ساری پیچھے آپ نے محرمات کا پڑھا تھا نا۔ ان محرمات کے علاوہ اور کون حرام ہوتی ہے عورت؟ جس کی شادی ہوئی ہو، اس کے نکاح کے اوپر نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ پھر نکاح کی شرطیں بھی بتائیں کہ آپ نے نکاح میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ اس کے ذریعے سے میرے بچے پیدا ہوں گے، میرا خاندان چلے گا، میں اس کو بساؤں گا، نہ یہ کہ عیاشی کے لیے نکاح متع کی طرف اشارہ ہے، کہ ایسا نکاح نہیں جو وقتی نکاح ہو، جس پر شرط ڈالی ہو کہ یہ 3 دن ہے، 1 دن ہے، 6 مہینے ہے، اور نہ عدت، نہ گواہ، نہ اعلان، کوئی چیز بھی نہ، مہر، وہ والی عورت کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ زنا کی طرح ہوتا ہے کہ جس میں آپ نے نکاح کی شرائط ہی نہیں پوری کی، تو صفح جو ہے وہ زنا ہے۔ اصلی نکاح میں تو بیویوں کو ان کے مہر دیے جاتے ہیں، شوہر فائدہ اٹھاتا ہے، اس لیے اس کا اجر کا ہے عورت کا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں انسان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اب میرا خاندان اس عورت سے چلے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو حلال کیا ہے کہ مرد اور عورت کے اکٹھ کو لیگل بنا دیا کہ شادی ہوگی تو اب یہ یعنی یہ کھیل تماشا نہیں ہے، یہ ایک سیریس کمٹمنٹ ہے جو آدمی کرتا ہے، اور نکاح کو عیش و عشرت کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے کہ چلو جی یہ حلال کر کے ہم نے یہ کام کر لیا، کل ہم طلاق دے دیں گے، نعوذ باللہ، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ اب لونڈیوں کی بات آئے گی تو ساروں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ لونڈیوں کے ساتھ کیا تعلق ہوتا تھا۔ اس کا یہ سمجھ لیں کہ جب جنگ ہوتی تھی اور دشمن کی عورتیں آتی تھیں تو ان عورتوں کے نکاح اپنے کافر مردوں سے ٹوٹ جاتے تھے، اور وہ عورتیں مسلمان گھرانوں میں جاتی تھیں ایک ذمہ داری کے طور پر
ایک ذمہ داری کے طور پر کہ ان کا نان نفقہ، ان کی عزت محفوظ ہوگی، ان کو ٹھکانہ ملے گا، اور یعنی ان کا خیال کیا جاتا تھا، ان کی ذمہ داری لی جاتی تھی. اور یہ سوچ نہیں کہ، اور ہمیشہ بھی یہ بھی نہ سوچیں کہ وہ کوئی بہت جیسے حسین ترین خواتین ہوتی تھیں کہ وہ آتی تھی اور سب کے دل للچا جاتے تھے. نو، یعنی ان میں ہر طرح کی عورت ہوتی تھی. اب جب لونڈیاں ہوتی ہیں نا، تو لونڈی اس طریقے سے آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ تو نہیں پتا کہ وہ کس طرح بڑی ہوئی ہے. ایک خاندانی عورت کا تو پتہ ہے کہ وہ کس خاندان میں بڑی ہوئی، کیسے وہ اس کی تربیت کی گئی. تو لونڈی کا تو نہیں پتہ. اب لونڈیوں کو ویسے اگر چھوڑ دیتا اسلام، ویسے ہی کوئی سسٹم کریٹ نہ کرتا، اس وقت یہ سارے کام ہو رہے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تو آلریڈی معاشرے کے اندر لونڈی اور غلام کا تصور موجود تھا. اسلام نے آ کے اس تصور کو ختم کیا سلولی اینڈ گریجولی، اور کس طریقے سے اس کو ڈسپلن کیا. ڈسپلن کے بغیر اگر ویسے ہی چھوڑ دیتے تو یہ تو معاشرے میں بہت زیادہ ڈسٹربنس پیدا ہو جاتی، چوری چکاری اور زناکاری اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کے اندر یہ ساری شرائط دی کہ جب آپ کے پاس کوئی لونڈی یا غلام ہوگا تو اس کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے. اس کو مارنا نہیں ہے ورنہ جہنم میں جائے گا بندہ. کتنی احادیث سے پتہ چلتا ہے. ان کا نان نفقہ، ان کی عزت کی حفاظت کرنا، اور جو ان کو بدکاری کے اوپر زبردستی کروائے گا، اللہ تعالیٰ ان عورتوں کو معاف کرے گا اور اس کی پکڑ کرے گا جو یہ کام کر رہا ہے. تو یہ مرد جب عورتوں کو لیتے تھے لونڈی کے طور پر تو پھر ان کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے تھے. یا تو خود ان کے ساتھ نکاح کر لیتے تھے اور یا پھر ان کا نکاح کسی اور کے ساتھ پڑھوا دیتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں چونکہ ہم اس ٹائم زون میں موجود نہیں ہیں نا، اس ٹائم زون میں ہم کو یہ لگتا ہے کہ او استغفر اللہ استغفر اللہ. ابھی تک تو امریکہ اس چیز سے نکلا کوئی نہیں. یعنی وہ ریسزم جو امریکنز نے کی بلیک پیپل کے ساتھ، افریقن پیپل کے ساتھ، اور جو عورتوں کے ساتھ زیادتیاں کی، وہ آج تک قائم دائم ہیں، کسی نہ کسی صورت میں نظر آتی رہتی ہیں. لیکن اسلام نے سلیوری کو ختم کیا. اور آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے اس گناہ کا کفارہ یہ ہے کہ سلیو کو آزاد کر دو. اگر آزاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ جہنم سے تمہارے ایک ایک عضو کے بدلے میں تمہارے اس کو آزاد کرے گا. There are so many incentives that Allah subhanahu wa ta'ala gave so that this slavery is going to be finished forever. And اسلام کو یہ سہرا جاتا ہے کہ اسلام نے یہ کام کیا تھا، اور ایسا نہیں کیا کہ کیوس کریٹ ہو جاتی، بلکہ اس کو ڈسپلن کیا، ایک ذمہ داری کے طور پر اس کو لوگوں کے کندھوں پہ ڈالا، اور پھر اس کے ذریعے سے اصلاحات کی، اور ایک وقت آیا کہ سارے غلامی ختم ہو گئی. آپ یہ دیکھیں کہ ریسزم کا کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاؤں تلے دیا. کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بندے تھے کہ جن کے بارے میں قریش کے جو سردار تھے وہ کہا کرتے تھے کہ ان کو اپنے پاس سے ہٹا دیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی بات سنیں، ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی بات سنیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ نہیں جائیں گے کہیں، یہ آپ کے پاس ہی رہیں گے. اگر انہوں نے آنا ہے تو اس شرط کے ساتھ آئیں. اب آپ دیکھیں، ہم سب سے پہلی اذان کس نے دی؟ خانہ کعبہ کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے. کس نے ان سے کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ہم کہتے ہیں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ. ہم یہ نہیں کہتے حبشی غلام بلال، بلکہ ہم کیا کہتے ہیں؟ سیدنا، ہمارے لیڈر، ہمارے سردار، ہمارے پیارے بلال رضی اللہ عنہ، جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا. کیا عزت اور کیا شان ہے، اور کیا ریسزم کا خاتمہ ہے، کیا سلیوری کا خاتمہ ہے. تو کبھی بھی اسلام کو بلیم کرنا یا اس کے بارے میں بدگمانی کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ ہمارے پاس علم بھی ہے یا نہیں. اگر علم نہیں ہے تو ہمیں سب لوگ بہت مس گائیڈ کر سکتے ہیں، لیکن اگر علم ہے تو پھر ہم جسٹیفیکیشن دے سکتے ہیں، ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، ہم اس کے اوپر سکون اور فخر کر سکتے ہیں کہ اللہ تیری شان کتنی بڑی ہے کہ تو نے کس طریقے سے اس سارے کام کو ہینڈل کیا اور کتنے خوبصورت طریقے سے.
پھر دوسری آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ حلال عورتیں زیادہ ہیں اور حرام کم ہیں، محرمات کم ہیں اور حلال عورتیں بہت زیادہ ہیں، یہ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کر دیا، ان کے علاوہ جس سے چاہے شادی کرو، لیکن کب؟ جب تم ان کے مہر ان کو دے لو، یعنی ساری شرائط نکاح کی پوری کرو، اعلان کرو، عورت کو عزت دو، اس کو پروٹیکشن دو، اس کو عزت دو۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو تم میں سے یہ توفیق نہ رکھتا ہو، یہ اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے اور اس کو ڈر لگتا ہے کہ میں گناہ میں نہ پڑ جاؤں، تو اس کو اپنے سے کم تر سے بھی شادی کر سکتا ہے، جس کے بارے میں اس کو نہیں پتہ اس کی براٹ اپ کیسا ہے، یہ کس خاندان کی ہے، یہ کیسا اس کا مزاج ہے یا کچھ بھی، اور وہ لونڈی ہے، تو آپ کر سکتے ہو اس سے شادی، لیکن اس کے بارے میں بھی یہ دیکھ لیں کہ وہ مومنہ ہو، لونڈی بھی مومنہ ہو، ایمان والی ہو، اپنے آپ کو تکلیف اور اذیت میں نہ ڈالنا اور اپنے بچوں کے مستقبل کو کھٹائی میں نہ ڈال دینا کہ ان کا ایمان خراب ہو جائے، کیونکہ عورت جو ہوتی ہے وہ پہلا مکتب ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے، پہلا اسکول ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے۔ تو شرط بھی لگا دی کہ ایک تو وہ مومنات میں سے ہوں اور وہ بدکاری کرنے والیاں نہ ہوں، اور نہ ہی وہ چھپے دوست بنانے والیاں ہوں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اس وقت مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ مسلمان لڑکیوں کو چھوڑ کر وہ اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ اہل کتاب کی عورتیں اب محفوظ نہیں ہیں، وہ چھپے دوست بھی بناتی ہیں، ان کو لڑکوں میں یعنی انٹرسٹ بھی رہتا ہے، اور یہ خود بھی چھپی دوستیاں کرنے کے بعد کتنے سال ان کے ساتھ دوستیاں کرنے کے بعد ان سے شادی کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتا ہے کہ شادی از اے ویری ویری سیریس میٹر۔ آپ کو پتہ ہے کہ جاہلیت کے دور میں ایک صحابی تھے جو کسی عورت کے پاس جایا کرتے تھے، اور جب اسلام انہوں نے قبول کر لیا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت تھی جس کے پاس میں جایا کرتا تھا جاہلیت کے دور میں، تو کیا میں اسی سے نکاح کر لوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یعنی اب اسلام قبول کر لیا ہے، ایسی عورت جو چھپے دوست بناتی ہے، جس کے بارے میں آپ کو پکا یقین ہے کہ وہ چھپے دوست بناتی تھی، اس کو اپنی بیوی نہ بناؤ، کیونکہ آگے اس نے تمہارے بچوں کو کیری کرنا ہے اور تمہاری نسلوں کو پروان چڑھانا ہے۔ سو شادی یہ نہیں کہ بس شکل پسند آ گئی اور گوری ہے اور بلی آنکھیں ہیں، بس یہ دیکھا تو اب پاگل ہو گئے، اور یہ نہ سوچا کہ اس کی عادات کیا ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے طور طریقے کیا ہیں۔ بعد میں پتہ چلتا ہے وہ جی یہ تو شارٹس پہنتی ہے، یہ تو کپڑے ایسے پہنتی ہے، یہ تو اس کی تو بہت سارے لڑکوں کے ساتھ دوستیاں چل رہی ہیں، اس کی تو چیٹنگ ہو رہی ہے، اور بعد میں تڑپنا اور غصہ کرنا اور پھر اس کو چھوڑنا، اور پھر وہ اسلام کے بارے میں کتنے برا بولتی ہیں۔ اس سے پہلے انسان یہ سوچے کہ شادی کرنے سے پہلے 1000 چیزیں سوچنے کی ہوتی ہیں۔ مجھے سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، اعتبار چاہیے، ٹرسٹ کے اوپر جو ہے نا شادی بلڈ اپ ہوتی ہے، کہ ٹرسٹ ہو آپ کو اپنی بیوی کے اوپر کہ میں کہیں پہ بھی چلا جاؤں اور یہ کہیں پہ بھی چلی جائے، یہ میرے علاوہ کسی کو نہیں دیکھے گی، یا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں قائم کرے گی، کسی کے ساتھ چھپی دوستیاں نہیں کرے گی، اور میرے بچوں کی ماں ہے یہ، تو یہ اتنی سچی اور اتنی ایماندار ہونی چاہیے، اور مجھے اس کے اوپر، اس کو میرے اوپر اتنا ٹرسٹ ہونا چاہیے، اس کے اوپر ساری ریلیشن شپ بلڈ ہوتی ہے۔ لیکن بس جذبات میں آ کے نہ آؤ دیکھتے ہیں نہ تاؤ دیکھتے ہیں اور شادی کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اتنے برے، یعنی کچھ عورتیں تو بچے لے کر چلی جاتی ہیں اور مسلمانوں کے بچے ہوتے ہیں لیکن کافروں کے گھروں میں پلتے ہیں شرک کرتے ہوئے، کتنی بری بات ہے۔ تو شادی کوئی جوک نہیں ہے میری پیاری بہنوں، اس کو بہت سیریسلی لینا چاہیے، اور یہ بچوں کو بٹھا کر سمجھانا چاہیے ان کی ایج آنے سے پہلے شادی کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے سٹیٹس سے نیچے والی سے شادی کر لو۔ اگر تم سوچتے ہو کہ زنا میں پڑ جاؤ گے تو پھر یہ والا آپشن اختیار کرو کہ ایسی لڑکی سے شادی کر لو، لیکن پھر اس لڑکی میں بھی یہ دیکھو کہ وہ پاک دامن بھی ہو، وہ چھپے دوست بھی نہ بناتی ہو، وہ بدکاری بھی نہ کرتی ہو۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر اگر تم ان کو قید نکاح میں لے آتے ہو، یعنی لونڈی سے ہی شادی کر لی۔ اب دیکھیں کہ
کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے نا کہ بہت امیر لوگ ہوتے ہیں اور بہت غریب لڑکی سے شادی کر لیتے ہیں، شکل پسند آ جاتی ہے یا کچھ بھی، اور اس کے بعد کہنے لگ جاتے ہیں ہاں اس کو تو اٹھنے بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے، اس کو تو کھانا بھی نہیں کھانا آتا، اس کو تو بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے، اس کو کپڑے پہننے کا طریقہ نہیں۔ تو آپ نے پہلے سوچنا تھا نا، یہ چیزیں تو آپ نے پہلے سوچنی تھی۔ تو اس لیے پسندیدہ چیز یہی ہے کہ اپنے جیسا، اگر آپ مڈل کلاس ہیں تو مڈل کلاس کے لوگوں سے شادی کریں، اگر آپ یعنی امیر ہیں تو امیروں میں شادی کریں جو پتہ ہے آپ کو کہ آپ کے طور طریقے کیا ہیں۔ تو ایسی ہونی چاہیے کہ کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے علم میں، تعلیم۔ ہو سکتا ہے کہ بہت پڑھا لکھا لڑکا اور بالکل ان پڑھ جاہل سے شادی کر لے، بہت کم ہوتا ہے کہ ایسی شادیاں کامیاب ہوتی ہیں، ہو جاتی ہیں، بہت کم ہوتی ہیں لیکن ہو جاتی ہیں۔ پر سوچنا ضرور چاہیے کہ سارے ایسپیکٹس کے اوپر غور کرنے کے بعد شادی کرنی چاہیے کہ میں سکون کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہوں یا نہیں گزار سکتا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہو کہ ابھی میں بے چین ہوں کہ مجھ سے زنا نہ ہو جائے اور بعد میں بے چین ہوں کہ میں سیٹسفائیڈ ہی نہیں ہوں، میں ہر وقت اس بے چینی میں ہوں کہ میری بیوی کر کیا رہی ہے۔ تو اگر نکاح کرنے کے بعد وہ بے حیائی کریں، یعنی اب ایسی لونڈی سے شادی کی جس کا براٹ اپ نہیں پتا تھا پیچھے کا، لیکن بے چین ہو کے شادی کی، پھر اگر وہ فاحشہ کریں، وہ زناکاری کریں، کھلی بے حیائی کریں، تو پھر محصنات جو خاندانی عورتیں ہوتی ہیں ان سے آدھا ان کو سزا ملے گی، کیونکہ ان کا براٹ اپ ہی ایسا نہیں تھا، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، ان کی جیسے عادات فرق تھیں، ان کا رہنے سہنے کا انداز فرق تھا، ان کو اتنی تعلیم نہیں دی گئی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی عدل کرتے ہیں، اس کو آدھی سزا ملے گی۔ یعنی اگر 100 کوڑے ہیں تو 50 کوڑے پڑیں گے، ٹھیک۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ ان کو اجازت دی جا رہی ہے نکاح کی کہ وہ خاندانی عورتوں کو چھوڑ کر لونڈی سے نکاح کریں جو یہ ڈرتے ہیں کہ وہ زنا میں پڑ جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ پھر کیا کہتے ہیں، ان تصبروا، یہ کہ تم ذرا رک جاؤ، ذرا صبر کرو، ذرا حوصلہ کرو، انتظار کرو کہ تمہارے پاس اتنے پیسے آ جائیں کہ تم ایک خاندانی عورت کا مہر دے سکو اور اپنی جیسی عورت سے شادی کر سکو، خیر لکم، وہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے کہ تم تھوڑا انتظار کر لو۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ نوجوانوں کو جن کو شادی کی عمر ہوتی ہے اور شادی نہیں ہو رہی ہوتی، ان کو چاہیے کہ روزے رکھیں، کیونکہ روزہ ان کے نفس کو ڈسپلن کرتا ہے، اس کو باغیں لگا دیتا ہے، اس کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت مغفرت کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ لونڈیوں سے نکاح کی اجازت جو ہے یہ سہولت ہے، سہولت دی گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ لونڈی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان نہیں سمجھتے، استغفر اللہ العظیم۔ وہ ان کا جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا نا کمپیٹیبلٹی، کہ جس لیول کے لوگ ہوں اس لیول کے لوگوں کے ساتھ رہ کر زندگی آسانی سے اور آرام سے گزارتے ہیں اور سکون ملتا ہے، اور نکاح تو ہوتا ہی سکون کے لیے ہے نا۔ تو اس لیے شادی کے بیچ میں بہت زیادہ سوچ سمجھ اور ڈسکشنز ہونی چاہیے، ماں باپ اور بچے کے بارے بیٹھ کے بات کریں، جس سے شادی ہونے جا رہی ہے ایک دفعہ آپ مل کر اس کے ساتھ ضرور یہ بات کر لیں کہ کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، کیا ہابیز ہیں، کیا ارننگ کی چیزیں ہیں، یعنی آدمی سے عورت پوچھ لے اور عورت آدمی سے پوچھ لے شادی ہونے سے پہلے، تاکہ یہ نہ ہو کہ بعد میں کوئی شوق لگے، کیونکہ اکثر و بیشتر باتیں کرنے میں ہی پتہ چلتا ہے۔ لیکن یہ پورے سال 2 سال کے اوپر محیط نہیں ہو سکتا کہ ہزاروں ملاقاتیں ہوں اور ابھی بھی سوچ رہے ہیں لڑکا لڑکی کی شادی کرنی ہے کہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دیکھنے کی اجازت دی تھی، اور تھوڑی بہت بات کر کے پھر استخارہ اور استشارہ ہر چیز موجود ہے کہ وہ کر لیا جائے، اور جب دیکھ لیں کہ دوسرا بندہ نکاح کے قابل ہے اور وہ نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے اور وہ اچھا انسان ہے، تو پھر دیر نہ کریں نکاح میں، کیونکہ اگر دیر کی تو پھر فتنہ برپا ہو جائے گا۔ اور اب ہمارے معاشرے میں فتنہ برپا ہو چکا ہے، کیونکہ عورتوں کی ایکسپیکٹیشنز اور مردوں کی ایکسپیکٹیشنز
ایسی ہو گئی ہیں پرفیکشن والی کہ ان کو پرفیکٹ بندہ چاہیے، پرفیکٹ عورت چاہیے، پرفیکٹ مرد چاہیے، پرفیکٹ دولت چاہیے، پرفیکٹ گھر چاہیے. ویل دیٹس ناٹ پاسبل ان دس ورلڈ. یہ تو جنت میں ہی جا کر ہوئے گا. اور مفتی مینگ کا جو جوک یاد آتا ہے کہ مجھے ایسی اور ایسی اور ایسی لڑکی چاہیے. انہوں نے کہا بالکل مل جائے گی. تو انہوں نے کہا کہاں سے؟ انہوں نے کہا اس کے لیے پر مرنے کا انتظار کرنا پڑے گا کہ مر جائیں گے تو آگے حور العین ہی ملے گی ایسی جیسی آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے. سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نکاح کی جو شرائط رکھی ہیں ان کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے. مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. جن لوگوں پہلے زمانے کے لوگوں میں ایسا ہوتا تھا کہ آدمی مہر نہیں بھی دیتا تو عورتیں صبر کری رکھتی تھیں، لیکن ان آدمیوں کو اب بتا دیں یا معاف کر دیں یا لے لیں تاکہ نکاح جو ہے وہ مکمل ہو جائے. جو ہو چکا، جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، جو ہو چکا وہ ہو چکا، اب آگے سے یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یا تو عورتیں لے لیں یا معاف کر دیں، لیکن یہ کام کمپلیٹ کر دیں. ٹھیک چلے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.